बाप बेटे रूल कुदस के नाम में आमीन। मोस्ट रेवरेंड बिशप डॉक्टर स्टीफन सिद्दीक की जानिब से आप सबको सलाम अर्ज़ है। आए मेरे अजीज़ों, आज की बाइबल स्टडी में हम यकूब के ख़त की कुंजी की स्टडी करते हैं। यकूब का ख़त खतूत आमा में शामिल है। ये ख़त रोमी सल्तनत में जगह जगह मुंतशिर मसीहों के लिए था जो गैर मसीहों के दरमियान रहते थे, मगर ख़ुद को खुदावंद मसीह में खुदा के वादों के वारिस तसव्वुर करते थे। ख़त में पुराने अहदनामा की हिकमत की किताबों का असर नुमायाँ है और तालीम बराह रास्त अंजील की तलीम से मिलती जुलती है। ख़त में मसीही ज़िंदगी गुजारने के लिए हदायत, लोगों का बाहमी बर्ताव, मुश्किलात में पुरुमीदी, आजमाइशों में वफ़ादारी, खुदा की हिकमत पर तवक्ल और दूसरों के लिए दुआ जैसे मौज़ूआत शामिल हैं। ईमान के मैनी अमल के हैं। ईमान जो मोहब्बत में भलाई और नेकी के काम नहीं दिखाता, वो बेअसर, बेकार और मुर्दा है। ख़त की तरतीब यूँ है: बाब 1 उसकी पहली आयत से 18 आयत मुसीबतों और आजमाइशों में ख़त की हिकमत। बाब 1 उसकी 19 आयत से दूसरे बाब की 26 आयत ईमान और अमाल। बाब 3 उसकी पहली आयत से 5वें बाब की 12 आयत अंजीली और मसीही नेकियां। बाब नंबर 5 13 आयत से 20 आयत दुआ की शफ़ाइया क़ुव्वत। मुसन्नफ़ और माहौल: यकूब का ख़त एक गश्ती ख़त और मरासला की सूरत में पेश किया गया है जो शाइस्ता यूनानी में लिखा गया, मगर इसमें सामी ज़बान के बहुत से अल्फाज और मुहावरे पाए जाते हैं। मुसन्नफ़ यहूदियत से पूरी तरह बाखबर है, इसका मुकम्मल इल्म रखता है। वो अपने आप को यकूब की हैसियत से मुतारफ़ करवाता है। खुदावंद और खुदावंद यसु मसीह का एक खादम, ये यूहन्ना का भाई यकूब नहीं है जो पिसरे तुंद के नाम से जाना जाता है। वो यकूब जो बड़े यकूब के नाम से जाना जाता है, यानी आप इसका हवाला स्टडी कर सकते हैं। अमाल 12 बाब दूसरी आयत। सन 41 मीम में यरूशलेम में शहीद हुआ था। क्या छोटा यकूब यसु का रिश्तेदार मुसन्नफ़ हो सकता है? वो नासरत का रहायशी है और 12 रसूलों में शामिल नहीं है, मगर यरूशलेम में कलीसिया के स्तूनों में एक बनेगा। आप हवाला स्टडी कर सकते हैं। गलातियों के नाम ख़त उसका दूसरा बाब उसकी नामी आयत। और यरूशलेम की मजलिस आम में अपना हिस्सा डालेगा। अमाल 15 बाब 13 आयत। वो सन 62 मीम में यरूशलेम में संसार करके शहीद कर दिया गया था। इस सूरत हाल में इस गश्ती ख़त का सन तहरीर सन 62 मीम से पहले होगा। या मुसन्नफ़ मुंतशिर शुदा यहूदी मसीहों में से एक हो सकता है जो यूनानी ज़बान पर मुकम्मल अबूर रखता है, जिसने तकरीबन सन 80 मीम में छोटे यकूब का नाम इस्तेमाल करके इस को तहरीर किया। उसकी शिनाख्त नहीं हो सकती। क्या ये तहरीरी मसीही है? यसु का नाम सिर्फ 2 बार आता है, पहले बाब की पहली आयत और दूसरे बाब की पहली आयत। ये किसको लिखा गया? उन यहूदियों के नाम जो अभी तक यहूदियों और मसीहों में मुश्तरका नज़रियात की निशानदही करने में हिचकिचाहट महसूस करते हैं, या नए इसराइल की सारी जमात को? ये चंद एक सवालात हैं जो उलमा और दानिशवरों की तरफ से यकूब के ख़त के बारे में किए जा रहे हैं।
عقائدی مواد: خط کا مواد جامع اور ٹھوس ہے، اتفاقیہ اکٹھی کی گئی ہدایات کا مجموعہ جن کا تعلق ایمانداروں کی روزمرہ زندگی سے ہے۔ وہ ہمیں پہاڑی باز کی یاد دلاتی ہیں جو ایک مختلف صورت میں ہو سکتی ہے۔ تقریباً اس وقت بہت سے مسیحی اپنا ابتدائی جوش و خروش کھو چکے ہوں گے۔ یہ خط یقیناً امیروں کے خلاف مخالفانہ تنقید نہیں ہے، بلکہ یہ چند ایک بنیادی سچائیوں کی یاد دہانی ہے۔ سب سے پہلے یہ کہ اگر کوئی ایمان رکھتا ہے، یہ اس کے رویہ سے ظاہر ہونا چاہیے۔ اگر یہ ظاہر نہیں ہوتا تو مردہ ہے، پھلدار نہیں ہوتا، وجود نہیں رکھتا۔ مقدس پولس رسول ہمیں بتاتا ہے کہ خدا کی طرف سے پیش کی گئی نجات ایمان سے حاصل کی جاتی ہے، اور یعقوب اسے جاری رکھتا ہے۔ ایمان کو پھلدار بنانے کے لیے کوشش اور جد و جہد لازمی ہے، اور خدا اور دولت کے درمیان انتخاب کرنے کے لیے حوصلہ ضروری ہے۔ ایمان وقف کرنے کا ایک عمل ہے۔ ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ اس طریقہ اور رویہ کو تبدیل کریں جسے ہم اپنے بھائیوں کو دیکھتے ہیں، انہیں ان کے کپڑوں سے یا ان کے معاشرتی معیار و حیثیت سے نہ پرکھیں۔ ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ جو زبان خدا نے ہمیں دی ہے، اسے زیادہ عاقلانہ اور مدبرانہ طریقہ سے اس کی تمجید کرنے اور دوسروں کے ساتھ گفتگو کرنے کے لیے استعمال کریں۔ ایمان ہماری رہنمائی کرتا ہے کہ دکھوں اور آزمائشوں کو ترقی اور روحانی فتح کے مختلف مراحل اور اقدام کی نظر سے دیکھیں۔ آزمائشیں مکمل طور پر بری نہیں ہیں، بلکہ فضل کا ذریعہ بن سکتی ہیں۔ دعا ایماندار کے لیے ایک فطری اور لازمی عمل ہے۔ وہ جانتا ہے کہ خدا ہمیشہ ظالموں کی طرف سے ڈھائے جانے والے ظلم کی وجہ سے مظلوم اور ستائے ہوئے لوگوں کی فریاد اور پکار سنتا ہے، اور جو بھی پختہ ایمان سے مانگتا ہے اسے حکمت اور دانائی بخشے گا۔ خط کے آخر میں مصنف بیماروں کے لیے دعا کرنے کے لیے کہتا ہے۔ وہ ایک بزرگ مثلاً کاہن کو بلانے کا مشورہ دیتا ہے تاکہ بیمار کو خداوند کے نام سے پاک تیل کے ساتھ مسح کیا جائے، اور ساتھ صحت کی بحالی اور گناہ سے معافی اور رہائی کے لیے دعا کی جائے۔ یہ خط بالکل ہمارے حالات کے مطابق ہے، کیا یہ نہیں؟ اب اس خط کی ترتیب کو دیکھتے ہیں۔ پہلے باب کی پہلی آیت اسرائیل کے منتشر 12 قبائل کے نام۔ پہلے باب کی دوسری آیت سے 18 آیت۔ ہو سکتا ہے کہ آزمائشیں بڑھ کر ابتر ہو جائیں، خدا سے حکمت مانگو۔ پہلے باب کی 19 آیت سے دوسرے باب کی 26 آیت۔ اس کا عنوان ہے ایمان اور اعمال۔ کلام سننا ہی کافی نہیں، عمل بھی ہونا چاہیے، بغیر اعمال کے ایمان مردہ ہے۔ تیسرے باب کی پہلی آیت سے چوتھے باب کی 12ویں آیت۔ مسیحی حکمت حسن اخلاق اور رویہ ہے۔ زبان کو قابو میں رکھو، حسد اور لالچ کے خلاف ہوشیاری۔ چوتھے باب کی 13ویں آیت اور 5ویں باب کی 6 آیت۔ اس بات کا خیال رکھنا کہ دولت کا غلام نہ بنے، دولت ایک پھندہ بن سکتی ہے۔ 5ویں باب کی 7ویں آیت سے 20ویں آیت۔ مصیبت زدہ بھائیوں کے ساتھ رویہ، بیماروں کی تیمارداری، دیکھ بھال، گناہوں کا اقرار یعنی اعتراف، ایک دوسرے کے لیے دعا کرنا، برگشتہ لوگوں کو واپس لانا۔ یہ یعقوب کے خط کی ترتیب ہے۔ آج کی بائبل سٹڈی کے لیے یہی۔ خدا ہم سب کو اس کلام کو پڑھنے، سننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ خدا باپ، بیٹے، روح القدس کے نام سے آمین۔